جی ایسا یہ بتا دیں کہ پارلیمان ماشاءاللہ مدر آف انسٹیٹیوشن ہے، یہاں سے قانون بنتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ارکان پارلیمنٹ کا رویہ انتہائی مایوس کرنا ہے کہ پارلیمان پھر روزانہ خالی ہوتی ہے. آپ 70 ریمارکس بھی دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوں تک نہیں رنگتی اور ارکان پارلیمنٹ کی اسی طرح غیر حاضریاں اور اسی طرح کورم کی نشاندہی بار بار ہو رہی ہے. تو اس میں سر کوئی ایسا آپ کے پاس کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ ارکان کو آپ سختی سے پابند بنائیں کہ وہ پارلیمان کے اندر آئیں، سیریس ہوں، قانون سازی کریں؟ عوام نے ان کو بھیجا ہے یہاں قانون سازی کے لیے، لوگوں کے سوالات کے جوابات کے لیے، تو اس پہ کیا کریں؟ ایک تو یہ اسپیکر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کورم پورا رکھیں، یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کی ذمہ داری ہے. اور جب گورنمنٹ کے ممبرز کم ہوتے ہیں تو اپوزیشن کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کریں کورم. میرا خیال ہے آپ دیکھیں گے بہتری آئے گی. آج بھی بہتری آئی ہے اور پھر جو نیکسٹ ہمارا سیشن ہوگا کل تو چھٹی، پرسوں یا جمعے کو، اس میں بھی بہتری آئے گی. چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے مجھے میسج ملا ہے کہ ریئلائزیشن ہے وہاں پہ، تو انشاءاللہ اس سے بھی بہتری آئے گی. مگر میں یہ کہتا ہوں، میری سوچ یہ ہے کہ یہ فورم ہے ہمارے ممبران کے پاس، چاہے وہ ٹریجری کے ہوں یا اپوزیشن کے ہوں، کہ اپنے علاقے کے مسائل کو یہاں اجاگر کریں جو فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا صوبے سے بھی ریلیٹڈ ہیں. مگر اس فورم کو خالی جب چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سیشن کا اس دن کے 2-4 گھنٹے کی جو ڈسکشن، ڈیبیٹ، کویسچن آر یا لیجسلیشن نہیں ہوتی، تو نقصان سب کا ہی ہوتا ہے. بیکاز یہ نہیں ہے کہ صرف گورنمنٹ کا ایجنڈا رہ گیا، اس میں اپوزیشن کا ایجنڈا بھی رہ گیا. تو میری ان سے ریکویسٹ یہی ہوتی ہے، جو میں پھر بار بار کروں گا، کہ اس فورم کو نہ چھوڑیں، اس فورم کو استعمال کریں جتنا آپ کر سکیں. یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن نے، متحدہ اپوزیشن نے ایک الائنس قائم کیا ہے. مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ بھی تھے، ان کی سربراہی میں، اور ان کا یہ فیصلہ ہے کہ حکومت کو قانون سازی کے حوالے سے ہم ٹف ٹائم دیں گے، پارلیمنٹ متفقہ لائے عمل بنائیں گے. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف وہ آپ کے ساتھ ہے، اب ادھر ہے، خطرہ دیکھ رہے ہیں حکومت کے لیے؟ یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر انہوں نے پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کے حوالے سے پرو ایکٹیو ہونے کی کل انہوں نے اعلان کیا ہے، اور مولانا صاحب نے بھی، تو یہ اچھی چیز ہے، تاکہ اس میں گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، گورنمنٹ کی اصلاح ہوگی، اور گورنمنٹ بھی انشاءاللہ اس کو رسپونڈ کریں گے ایک بہتر طریقے سے. آپ فنڈ لے کے آئے تھے، سینٹ نے 140 فیملی سوٹ کا مطالبہ کر دیا کہ ہمیں دیں، آپ کے پیسے تو آپ لے کے آئے تھے، پروپورشن کے حساب سے نہیں ہونا چاہیے؟ آپ تو پارلیمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں. وہ PC1 بھی ہمارا ہی ہے، نیشنل اسمبلی کا ہے، تو وہ جو فیصلہ ہے وہ ہو گیا ہے، وہ کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا، وہ ہو گیا فیصلہ. اچھا سر، یہ بتائیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ایک نام جو دیا، میں خبروں میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی نے ایک نام فلوٹ کیا شبر زیدی صاحب کا. شبر زیدی صاحب تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے FBR کے چیئرمین تھے، اور ان کو بھی وہ چھوڑ گئے تھے. تو کنٹروورشل نام کس نے دیا مجھے یہ نہیں پتا، مگر کوئی نام سنا ہے جس پہ میں بھی ہنس رہا تھا کہ وہ نون کے بھی خلاف تھے، اپوزیشن کے بھی خلاف ہیں. وہ کس کے ہیں آدمی؟ جی صاحب، PTI کی جانب سے جو قائمہ کمیٹی سے استعفے آپ کے پاس آئے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں وہ واپسی آپ سے کوئی کانٹیکٹ کیا گیا، واپس کمیٹیوں میں جا رہے ہیں، یا استعفے قبول ہونے کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے اسی لیے قبول نہیں کیا کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کمیٹیز میں ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی یا اصلاح ہوتی ہے یا سجیشن ہوتی ہے، وہ کمیٹیز ہی کرتے ہیں. تو میری تو یہی خواہش ہے کہ ان کو میں ایکسیپٹ نہ کروں. کمیٹیاں چل رہی ہیں، وہ ریکوزیشن کے اوپر چل رہی ہیں، مگر اگر باقی اپوزیشن کے ممبران بھی آ جائیں گے تو بہتر طریقے سے نہیں کریں گے. سر ایک سوال ہے، جب سے یہ متحدہ اپوزیشن بنی ہے، وہ اسی کمیٹی روم نمبر 2 میں بنی ہے جس میں پرائم منسٹر کا انتخاب ہوتا ہے، یعنی فیصلہ ہوتا ہے، وہ پارلیمانی پارٹی کرتے ہیں. پھر ایک دعویٰ شروع کیا جا رہا ہے میڈیا میں، بعض اینکر رہے کہ جی عدم اعتماد آ رہی ہے پرائم منسٹر کے خلاف. کیا آپ کو بھی خطرہ ہے کہ آپ کے خلاف بھی کوئی عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے اپوزیشن کی طرف سے؟ دیکھیں، یہ حق ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ وہ عدم اعتماد لائیں اسپیکر کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف. یہ ان کا ایک سیاسی جمہوری حق ہے، تو اگر وہ لانا چاہیں گے تو فیسیلیٹیٹ ہم کریں گے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں آپ نہیں لا سکتے، میں نہیں لانے دوں گا. یہ ان کا حق ہے، تو وہ
जब आएगा वक्त तो तब देखेंगे इंशाल्लाह। स्पीकर साहब, ये अभी आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ इतलात आई हैं, वो रियलाइज कर रहे हैं कि पार्लियामान को बेहतर किया जाए और वो शिरकत करें, तो क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी आया करेंगे? और क्योंकि देखें, मुझे कुछ वज़रा ने बताया कि कल वो सेशन नहीं हो सका, तो उन्होंने ये टेकअप किया प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो इंशाल्लाह बाकी मेंबरान भी अब आएंगे। ये उन्होंने मुझे कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस लिया और वज़रा जो हैं वो भी इसको इंश्योर करें। साहब, आपने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी थी, वो भी बरकरार है? आपका ऑफिस फैसिलिटेट करने को तैयार है? आप प्राइम मिनिस्टर दे चुके हैं, मुतअद्दिद बार मैं दे चुका हूँ, लॉ मिनिस्टर साहब दे चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब दे चुके हैं। अब मैं थक गया हूँ, जो सच्ची बात है। अब आना होगा तो आ जाएंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे गवर्नमेंट को भी, मगर अब कितनी दफ़ा इंसान कहे। शुक्रिया। थैंक यू।